السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا تو ویورز، آج میں آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لایا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، بالخصوص ان بچوں کے والدین کے لیے جن کے بچے کسی رکشہ یا کار یا ہیس وغیرہ میں اسکول آتے جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کے بچے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ سے الگ ہو جائیں اور یہ ویڈیو الگ سے سنیں۔ تو یہ بہت ہی اہم پیغام ہے۔ ایک ہماری ٹیچر نے بتایا، ان کا کہنا تھا کہ میرا اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک سوسائٹی کے اندر میں داخل ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ایک کیری ڈبہ کے اوپر ایک بچی کو لے کر ڈرائیور جا رہا ہے اور اس کیری ڈبہ کے اندر باقی کوئی بھی بچے نہیں ہیں، صرف ایک ہی بچی ہے تقریباً 4 سے 5 سال کی۔ اس کیری ڈبے والے نے اس بچی کو اپنی گود کے اندر بٹھایا ہوا ہے اور گود کے اندر مطلب دونوں ٹانگوں کے درمیان بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ کافی اس واقعے کو بیان کرنے میں شرم بھی آ رہی ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے والدین تک پیغام پہنچانا۔ تو اس ڈرائیور نے اس بچی کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے دونوں ٹانگوں کے درمیان، اور ہمارے ٹیچر کا کہنا ہے کہ اس بچی کی شکل بالکل اتری ہوئی تھی، بہت ہی پریشان، بس رونے ہی والی تھی، اس نے زبردستی اپنے آپ کو روکا ہوا تھا۔ تو وہ ٹیچر کہنے لگی کہ مجھے شک ہوا تھوڑا سا، وہ کیری ڈبے کے اوپر تھا اور میں بڑی گاڑی بھی تھی تو مجھے وہ صاف نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے گاڑی تھوڑی تیز کی اور اس کے برابر کی، میں نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ تو وہ ٹیچر کہنے لگے پہلے تو مجھے لگا کہ یہ اس کی بیٹی ہوگی، لیکن پھر بھی تحقیق کے لیے کہ اگر اپنی بیٹی بھی ہو تو پھر بھی آج کل ہم 2-3 سال کا بچہ ہو تو اس کو اپنے ساتھ ہی بٹھاتے ہیں، گود میں بہت کم بٹھاتے ہیں۔ تو پھر بھی ٹیچر کو تجسس ہوا، انہوں نے تحقیق کے لیے گاڑی ساتھ لگائی، اس کو اشارہ کیا روکنے کا، کہا ڈرائیور کو۔ تو اس ڈرائیور نے اپنی کیری ڈبہ کو تیز کر لیا اور تیزی سے آگے لے گیا۔ تو ٹیچر کہنے لگی میں نے بھی اپنی گاڑی اس کے ساتھ لگا لی، تو میں نے کلیئر دیکھا، صاف دیکھا کہ اس کیری ڈبے والے نے اپنے کپڑے بھی تھوڑا سا نیچے کیے ہوئے تھے اور بچی کے کپڑے بھی تھوڑا سا نیچے کیے ہوئے تھے۔ جب یہ چیز اس ٹیچر نے دیکھی تو انہوں نے گاڑی بالکل پیچھے لگا دی اور اس کی تحقیق کے لیے اس کیری ڈبے کے پیچھے ہو پڑی۔ تو جب وہ ان کو روکنے کی کوشش کی کیری ڈبے والے کو، تو وہ گاڑی بھگا کر آگے لے گیا، آگے جا کر ایک اور سوسائٹی کے علاقے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب تک چنانچہ وہ ٹیچر کہہ رہی تھی کہ میری بھی بڑی گاڑی تھی، میں بالکل اس کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، کبھی برابر کبھی پیچھے، تو اس نے گاڑی بھگائی، آگے جا کے اس نے بچی کو سائڈ والی سیٹ پہ کیا اور اس کے بعد کپڑے وغیرہ سیٹ کیے۔ تو ٹیچر کہنے لگی کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ تو جب وہ آگے جا کر ایک گھر کے سامنے رکا، اس نے وہاں بچی کو اتارا اور فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو ٹیچر کہتی میں بھی پیچھے پہنچی، وہاں جا کر اس گھر کی بیل بجائی۔ تو میں نے اس گھر کی بیل بجائی، پہلے تو گھر والے باہر ہی نہیں آ رہے تھے، لیکن جب وہ باہر آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ آج میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا ہے۔ تو پہلے تو اس بچی کے گھر والے اس بات کو یقین ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن آخرکار وہ مان ہی گئے۔ پھر اس کے گھر والے بھی بتانے لگے کہ ہماری بچی جب گھر آتی ہے تو اس کی شکل اس طرح اتری ہوتی ہے، ڈری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اکثر لیٹ آتی ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیٹ آتی ہے۔ تو ہم اگر گاڑی والوں کو کہتے ہیں تو گاڑی والا یہ کہتا ہے کہ راستے میں باقی بچوں کو اتارنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے آتے آتے آپ کی بچی آخر میں اتارتا ہوں تو کچھ دیر سے پہنچتی ہے۔ تو گھر والوں کو مزید بھی یہ کہنا تھا کہ اکثر ہماری بچی سکول نہیں جاتی، ڈری ہوتی ہے اور پیٹ درد کا بہانہ بنا لیتی ہے۔ تو وہ ٹیچر صاحب نے ان کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بچی کو کوئی اور تکلیف نہ ہو، اسی ڈر کی وجہ سے وہ کہتی میں نے سکول نہیں جانا۔ تو خدا را آپ لوگ کوشش کیا کریں، اگر آپ کے بچے کسی گاڑی یا کسی رکشے وغیرہ پر سکول جاتے ہیں تو ان کی سیفٹی کے لیے کبھی یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بچے محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی سیفٹی کے لیے کبھی آپ ان کے ساتھ پیچھے پیچھے اپنی گاڑی لگا لیں یا ان کی آہستہ آہستہ ان سے پیچھے چلتے رہیں، دیکھیں کہ آپ کے بچے آسانی کے ساتھ اور محفوظ طریقے سے سکول آ رہے ہیں، جا رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی بھی شکایت ہے تو اس کے اوپر فوراً کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور آپ لوگ خدا را اپنے بچوں کو یہ چیز بتلائیں کہ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ بچے جو چھوٹے سے ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا، اور ان کو بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی یہاں پر جسم پہ ہاتھ لگاتا ہے یا آپ کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو وہ فوراً آپ اس کو منع کر دیں۔ تو اس طرح سے بچوں کے ساتھ دوست بن کے ان کو آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں سکھلائیں، اور ان کو بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی سر یا اس طرح سر تو والد ہوتا ہے قسم کا، ان کے بارے میں ویسے نہیں کہا جا سکتا، نہ اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں، بلکہ اکثر یہ ڈرائیور وغیرہ سے واقعات سنتے رہتے ہیں۔
تو معذرت کے ساتھ میری مراد وہ نہیں جو رکشہ یا کیری ہیس وغیرہ چلاتے ہیں، میری مراد وہ بھی نہیں ہے، اگر کسی کو بری لگی تو بھی معذرت، لیکن آپ لوگ اس کی تحقیق کریں، آپ لوگ تحقیق کریں اور دیکھیں کہ بچوں کا سفر محفوظ ہے یا نہیں ہے، اور اس طرح سے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اس طرح سے آپ کو کوئی ٹچ کرے تو ہمیں بتلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی ان کے کبھی کبھی پیچھے ہو جائیں، گاڑی کے پیچھے دیکھ لیں کہ بچے کس طرح آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ آج کل ہمارے ملک کے حالات بھی بالکل ایسے ہیں کہ ہم اکثر واقعات سنتے رہتے ہیں، تو اکثر لوگ تو کتوں کی طرح بھوکے جو ہیں وہ تو اتنے پھر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کا بس چلے تو بس کسی کو زندہ ہی کھا جائے۔ تو اس لیے خدا رہا اپنے بچوں کی خود ہی کیئر کریں اور ان کا خیال رکھیں، اور ان کو بتائیں سمجھائیں کہ کیا کس طرح اچھا ٹچ ہوتا ہے، کس طرح برا ٹچ ہوتا ہے، تو ان کو یہ سب چیزیں ہم خود ہی سمجھائیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔